السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، حکومت تاخیر کر رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب مذاکرات تحریک سمیت ہر حکم پر عمل ہوا، آئندہ بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کے پی حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ جو عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں ان کے پاس سیٹیں نہیں ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی کے بعد ہماری سیٹیں چھین لی گئیں، ہمارے ارکان پارلیمنٹ کے خلاف ریفرنس بھیجے گئے، سزائیں دلوائی گئیں۔ احتجاج کے حوالے سے جو بھی پلان ہوگا بانی پی ٹی آئی کے حکم کے بعد ہم اعلان کریں گے۔ پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں، قیادت متحد ہے۔ ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ کہ آپ نے ہمارے سیٹیں لے بھی لی، آپ نے ہمارے بندوں 3 MNAs کے خلاف آپ نے بھی بھیجے، آپ نے ہمارے MNA لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا، آپ نے ان کو اٹھا کر کے 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کی جو ہدایات آئے گی ہم کریں گے۔ کے پی کے کی حکومت ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ وہ لوگ جو نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں ان کے پاس ایون وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے جس سے وہ ریزولوشن کو موو کر سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں رہے گی۔ جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا، تحریک کا ذکر ہوا ہے، وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں، وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ پی ٹی آئی حکومت گرانے یا تحریک عدم اعتماد دلانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وزیراعظم مذاکرات کے خواہاں ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گزشتہ 1 ماہ کے دوران وزیراعظم 3 بار واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ تمام فریقین کو ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عدم اعتماد لانے کی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی خیبر پختونخوا حکومت گرانے کا کوئی معاملہ زیر غور ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت گنڈا پور سے چھڑانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اگر پی ٹی آئی پرامن احتجاج کرے گی تو یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ ناظرین، کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا مذاکراتی عمل کی حمایت کا خط اہمیت رکھتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں اگر بانی پی ٹی آئی اپنے سینئر ساتھیوں کی رائے سے اتفاق کریں تو بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ موسم کی شدت، پی ٹی آئی کی کمزور تنظیم، اندرونی اختلافات اور ریاستی اداروں کی یکجہتی احتجاجی ناکامی کی وجوہات ہیں۔ سعد رفیق نے کہا کہ بغیر پیشگی شرائط بات چیت ہونی چاہیے۔ پاکستان کو نئے اور وسیع تر میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ اس پر اتفاق رائے حاصل کیے بغیر کوئی بات چیت نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ سعد رفیق نے مزید کہا کہ حکومت اور اپوزیشن میں موجود سیاسی قوتیں مقبولیت کے پیمانے میں بدلتے رہنے کے باوجود سیاسی حقیقتیں ہیں۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے انکار بھی حقیقت سے انکار ہے۔ سعد رفیق نے کہا کہ مسائل کا حل مرحلہ وار ہوگا، لڑائی کے بجائے ملک کو آگے بڑھانے پر بات چیت ہونی چاہیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اگر سیاسی جماعتوں کو وہ اپنا ایجنٹ بناتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ مذاکرات براہ راست و معنی خیز ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ وہ چلتا رہتا ہے، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، وقت بدلتا ہے، تو ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں۔ اگر سیاسی جماعتوں کو وہ اپنا ایجنٹ بناتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی بات ہو سکتی ہے۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ بات جو ہے براہ راست ہو، لیکن اگر نہیں ہوتی، کسی اور ذریعے سے وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ بات معنی خیز ہو، صرف وقت کا ضیاع نہ ہو۔ اب مزاحمت و مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی کوٹ لکھپت جیل میں غیر رسمی گفتگو، کہا تاہم حتمی فیصلہ بانی چیئرمین کریں گے۔ ہم چاہتے تھے بات چیت مقتدر حلقوں سے ہو، لیکن اب سیاست دانوں سے ہی مذاکرات کریں گے۔ اگر بات چیت کا جواب نہ آیا تو احتجاج ہی واحد راستہ بچے گا۔ سیاست میں ٹائمنگ اہم ہے، کس سے بات کرنی ہے ابھی نہیں بتا سکتا۔ گوہر اور سلمان راجہ کو جیل آ کر ہم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بانی چیئرمین اور دیگر اصیل رہنما بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف کا اظہار کیا اور بانی چیئرمین کو جیل میں رکھنے اور ملاقاتوں کی اجازت نہ دینے کی مذمت کی۔ اعلامیہ میں سیاسی کارکنان کی رہائی اور ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم بھی دہرایا گیا۔
ناظرین، سیاسی طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت گرا کر دکھائیں تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈاپور کا کھلا چیلنج، کہا کہ ہم کسی ادارے، حکومت یا ریاست کو غیر آئینی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے۔ جتنا زور لگانا ہے لگا لیں، میرا چیلنج ہے کہ غیر آئینی طریقے سے کچھ نہ کریں، کیونکہ آئینی طریقے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ گنڈاپور نے کہا کہ ہم نے نہ کسی کو روکا ہے کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد نہ لائیں، نہ ہی روکیں گے۔ جس نے عدم اعتماد لانی ہے ضرور لائے، یہ ہمارا کھلا اعلان ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 9 میں ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ بانی پی ٹی آئی ہیں۔ مجھے گرفتار کر کے بانی کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ مخالفین سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں دراڑیں ڈال دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی، محرم کے بعد تحریک شروع کریں گے۔ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی حکومت کو، کسی بھی ریاست کو بالکل یہ اجازت نہ دیتے ہیں، نہ دیں گے، اور اپنی ہماری جنگ بلکہ یہ جہاد جو ہے انشاءاللہ ہمارا شروع ہے۔ میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو۔ سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے، اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی، یا آپ نے اس حکومت کو ٹاپل کر کے دکھا دیا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی طرح کی دراڑ پیدا کرے گا تو وہ ان کی خام خیالی ہے اور بھول ہے۔ جب مجھے اٹھایا گیا تو مجھ سے عمران خان کے خلاف ہی بیان دینے کے لیے ٹارچر کیا گیا۔ یہ جو 9 مئی کا بہانہ ہے، یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، اور عمران خان ایک نشانہ ہے اس کا۔ سیاسی جماعتوں کا رویہ سیاسی ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف نے بار بار سیاسی غلطیاں کی، پہلے استعفے دیے، پھر اسمبلیاں توڑیں، اور اب اپنی نالائکی کی وجہ سے مخصوص نشستوں سے محروم ہوئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا علی گنڈاپور کے بیان پر رد عمل، کہا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کو درپیش مسائل کی اصل وجہ اس کی غیر سیاسی سوچ ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کا راستہ آئینی اور قانونی طور پر روکا گیا، اور اگر کسی نے ریاست پر حملے کی جرت کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، بھارت نے ایک بار پھر ٹرمپ کی سیز فائر ثالثی کے دعوے کی تردید کر دی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کی رات جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا تو اس وقت وہ کمرے میں موجود تھے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا اگر ہم نے کچھ باتیں تسلیم نہیں کی، جس پر وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا دیا کہ انڈیا بھی جواب دے گا۔ جے شنکر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے اگلی صبح امریکی سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو نے انہیں فون کیا اور کہا کہ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انڈین وزیر خارجہ مزید کہتے ہیں کہ ہم عرصے سے سن رہے ہیں کہ آپ دونوں جوہری مالک ہیں، آپ میں سے کسی ایک نے کوئی خوفناک کام کیا تو پھر یہ جنگ دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دے دی، کہا کہ بھارتی قیادت تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئیں مسئلہ کشمیر کو عالمی قراردادوں کے مطابق حل کریں، لیکن یاد رکھیں سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں۔ ان معاہدوں کی پابندی کرے اور پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے روش ترک کرے۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردی کو عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے 600 فوجی شہید، 92,000 افراد جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ افغانستان سے کہا کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشن نے دہشت گردی کے کمر توڑ دی۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے میں کیے وعدوں کی پاسداری کرے۔ وہ اسلام آباد میں دہشت گردی سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ بھارت کا ایک مرتبہ پھر راہ فرار، ایس سی او وزراء سربراہی کانفرنس میں عدم شرکت۔ چین میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے بھارتی وزیر غیر حاضر۔ پاکستان سے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کے وفد کے ہمراہ شرکت و خطاب۔ بھارت کی شنگھائی تعاون تنظیم میں نشست خالی آنند پرکاش نے شرکت کرنا تھی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا بالآخر بھارت کو ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عالمی فورم پر اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ قابل افسوس ہے۔ واضح ہو گیا ہے کہ بھارت دیگر ممالک کا سامنا کرنے سے گریزاں ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر پرتھ میں ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ راجہ انزال صدیق۔ لینڈ کے خوبصورت شہر پرتھ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت ثقافتی میلے کا انعقاد ہوا۔ دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں اسکاٹش کمیونٹی کے علاوہ پاکستانی، انڈینز، انڈونیشین، فلپائنی، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش اور چائنیز افراد نے شرکت کی۔
میلے میں ایشیائی ممالک کے کھانوں، موسیقی اور مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے تھے۔ ثقافتی میلے کا مقصد اسکاٹ لینڈ میں بسنے والی ایشیائی ثقافتوں کو فروغ دینا اور ایشیائی کمیونٹی کو تفریح فراہم کرنا تھا۔ پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت اور مثبت انداز نے ملک کے خوبصورت چہرے کو اجاگر کیا۔ میلے نے جہاں تفریح فراہم کی، وہیں مختلف ثقافتوں کے درمیان ہم آہنگی اور بھائی چارے کا پیغام بھی دیا۔ پاکستان کی موجودگی نے واضح کیا کہ ہمارا ملک نہ صرف مہمان نواز ہے بلکہ اپنی ثقافتی پہچان کے ذریعے دنیا بھر کے دل جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ثقافتی میلے میں پاکستانی کھانوں کے سٹالز خاص توجہ کا مرکز رہے، جہاں پر روایتی کھانوں جیسے بریانی، چکن، سموسے اور پکوڑوں سے لوگوں نے خوب لطف اٹھایا۔ میلے میں مختلف ممالک کے میوزیکل شو بھی پیش کیے گئے، لیکن پاکستانی شو خاص نمایاں رہے، جہاں پر ڈھول کی تھاپ پر لوگوں نے خوب بھنگڑے ڈالے اور پاکستانی موسیقی سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ میلے میں ایک کثیر تعداد خواتین اور بچوں کی بھی تھی، جنہوں نے پاکستانی مہندی، پاکستانی ملبوسات اور ہاتھ سے بنی اشیاء میں خاص دلچسپی لی۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے مرکزی جلوس سے المزلجنا پلیٹ فیلڈ پارک سے برآمد ہوا۔ دن بھر ویمز لوڈ سے ہوتا ہوا جعفریہ اسلامک سینٹر مانچسٹر میں اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ زلجنا، جھولا، شہزادہ علی اصغر اور علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام بھی عزاداروں نے اٹھا رکھے تھے۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کہ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عاصمہ بخاری نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ کیا۔ محرم الخلام کے دوران سیکورٹی، سبیل پوائنٹس اور امام بارگاہ کا معائنہ کیا۔ عاصمہ بخاری کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے کال پر پارٹی ورک فراہم کرتی ہے، اب بھی یہی کریں گے۔ اس بار بھی کچھ نہیں ہونا۔ اسمبلیوں کے اندر اراکین ہوتے ہیں، ٹائیگر نہیں۔ رکن بن کر انسانوں کی طرح برتاؤ کریں۔ ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے، پھر بھی جیلوں میں ڈال دیتے تھے، ان کو تو ابھی کچھ کہا بھی نہیں۔ تو وہ کئی کالیں دے چکے ہیں، بیچارے اندر سے بیٹھ کے کالیں ہی دے سکتے ہیں، اور ان کے پھر جس طرح وہ اندر بیٹھ کے کالیں دیتے ہیں اس طرح ان کی پارٹی جو ہے ورک فرام ہوم کرتی ہے، تو وہ اب بھی یہی کریں گے، اب بالکل چل کریں۔ دیکھیے اراکین کو جو ہے وہ اگر اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ اراکین ہوتے ہیں، ٹائیگر نہیں ہوتے جو کاٹنے کو دوڑ رہے ہوں، جو گلے پڑنے کو جو ہے وہ تیار ہوں۔ سو انسانوں کی طرح ممبر بن کے جو ہے بیہیو کریں۔ ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے تو ہمیں نکال کے باہر پھینک دیتے تھے، ہمیں جیلوں میں ڈال دیتے تھے۔ سو ان کو تو ابھی کا ہی کچھ نہیں کیا، لیکن جو یہ کرتے ہیں، جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں، وہ ناقابل برداشت ہے، وہ نہیں ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کی پنجاب حکومت پر کڑی تنقید۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، چچا نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دیں، بھتیجی کہتی ہیں کہ ان کا بجٹ ٹیکس فری ہے۔ بجٹ پنجاب میں پچھلے 1.5 سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ پاک پتن میں آکسیجن نہ ہونے کے باعث 20 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ 2 محلے کے گھروں پر کوڑا ٹیکس لگا دیا گیا۔ نے کل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، بھتیجی نے کہ میرا بجٹ ٹیکس فری ہے، کہ بی بی تم نے اس پنجاب پہ جو سوا سال ہو گیا ظلم کیا ہوا ہے، پاک پتن میں آکسیجن نہ لگانے کی وجہ سے اس ہفتے میں 23 بچے جہاں بھاگ ہوئے ہیں، تو اس نے 2 مرلے کے مکان پہ بھی کوڑا ٹیکس لگا دیا۔ ناظرین، پی ٹی آئی رہنما امجد خان نیازی کی اسلام آباد میں رپورٹر سے غیر رسمی ملاقات۔ کہا، احتجاجی تحریک کے حوالے سے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کام کر رہی ہے، اگر چھانگا مہنگا کی سیاست دوبارہ شروع ہوئی تو جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ امجد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز تمام مشکلات کے باوجود بانی چیئرمین کی قیادت میں متحد ہیں۔ لاہور کے صوبائی اسمبلی 159 کے حلقے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف انتخابی عزاداری پر الیکشن ٹریبونل میں سماعت ٹریبونل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ الیکشن ٹریبونل کے جج زاہد محمود نے مریم نواز کے خلاف مہر شرافت کی انتخابی درخواست پر سماعت کی اور درخواست میں انتخابی دھاندلی اور نتائج میں غلطی کا الزام عائد کر دیا۔ مریم نواز کے وکیل نے الزامات مسترد کرتے ہوئے درخواست خارج کرنے کی استدعا کی۔ درخواست گزار کے وکیل پیش نہ ہونے پر ٹریبونل نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے خط گزشتہ روز کے اجلاس سے پہلے لکھا۔ جسٹس منصور نے ججز سینیٹری بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھائے۔ خط میں لکھا گیا کہ صدر پاکستان سینیٹری طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند تھے۔ آرٹیکل 200 کے تحت مشاورت لازمی تھی۔ صدر مملکت نے جلد بازی میں خود ہی سینیٹری طے کر دی۔ معاملہ انٹرا کورٹ اپیل میں زیر التوا بھی ہے۔ میری رائے میں مشاورت لازم تھی۔
जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने पर हाई कोर्ट बार की मुबारकबाद। सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर अहमद ने गुलदस्ता पेश किया। गुज़श्ता रोज़ जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दी थी। अलीमीन गंडापुर के वारंट मुअत्तल न हो सके। इस्लामाबाद इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में वज़ीर-ए-आला KP अलीमीन गंडापुर के इश्तिहारी और वारंट गिरफ्तारी मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। केस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत वकील ने कहा कि वज़ीर-ए-आला KP अलीमीन गंडापुर आज पेश नहीं हो सकते, मैं 10 जुलाई को हर सूरत पेश कर दूंगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम का 87 के तहत इश्तिहार जारी हुआ, जब तक अदालत पेश नहीं होता इश्तिहार कैंसिल नहीं हो सकता। इसके साथ कबल अज गिरफ्तारी जमानत भी करानी चाहिए, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट आ गई है। रिलीफ लेने के लिए अलीमीन को अदालत पेश होना पड़ेगा। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म मौजूद है, मैं नया हुक्मनामा कैसे जारी करूं? वकील ने सदा की कि मुझे आपके वारंट की फिक्र हो, इसको मुअत्तल कर दें। इश्तिहार की मुअत्तली के लिए अलीमीन पेश हो जाएंगे, वारंट मुअत्तल कर दें। अदालत ने कहा कि वो तो इस वक्त का इश्तिहार था जब वो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ लेने गए। आप रिलीफ मांगते हैं, लेकिन इसके लिए अदालतों का भी एहतराम करें। मुलजिम के आने तक मैं वारंट या इश्तिहार कैंसिल नहीं कर सकता। इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान की हर हाई कोर्ट के हुक्म की तामील करेगी। मैं ना तो वारंट और ना ही इश्तिहार खत्म कर रहा हूं। मैंने पुलिस को हुक्म दे दिया है, अगर हाई कोर्ट का हुक्म मौसूल हुआ तो इस पर अमल दरामद करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की है, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर-ए-आज़म को दरियाए सवात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और मुतल्लिका इदारों को इस किस्म के वाक़यात के तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत की है। मुलाकात में मजमूई मुल्क की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी उमूर इंजीनियर अमीर मकाम और वफाकी वज़ीर पब्लिक अफेयर यूनिट राना मुबशर इकबाल, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह, वज़ीर मुमलिकत बराए पावर अब्दुर्रहमान कांजो और वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी उमूर तलहा बरकी भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मरीज से वापसी पर फील्ड अस्पताल देखकर रुक गईं। वज़ीर आला की आमद की खबर पाकर सैकड़ों शहरी सड़क के अतराफ में इकट्ठे हो गए। मरियम नवाज ने नवाही फील्ड अस्पताल का अचानक मुआयना किया। फील्ड अस्पताल में दस्तियाब सहूलतों की फराहमी का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने अस्पताल में ताइनात डॉक्टर और तिब्बी अमले से बातचीत की। मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल में मौजूद मरीजों और इनके अहल खाना से भी बातचीत की। तिब्बी टेस्ट और अद्वियात की मुफ्त फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए अब फील्ड अस्पताल खुद चलकर इनके दहलीज तक पहुंच चुका है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। एक माह के दौरान महकमा रेलवे ने दूसरी बार पैसेंजर, एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के किरायों में इजाफा किया है। जून में मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 3% और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा किया गया। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि 15 दिनों में 2 दफ़ा अवाम पर पेट्रोल बम चलाया गया। हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। हम मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस में कमी की जाए। हुकूमत जागीरदारों पर भी टैक्स लगाए, इन पर कभी टैक्स नहीं लगाया जाता। उनका कहना था कि चीनी माफिया के ताल्लुकात बड़े लोगों के साथ होते हैं। शुगर इम्पोर्ट करने में हुकूमतों की मर्जी शामिल होती है। हुकूमत ने छोटे काश्तकारों का बेड़ा गर्क कर दिया। वो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। ये एक तरफ अशराफिया को नवाजने वाला अमल है और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अवाम है जिन पर टैक्सों का बोझ डालते चले गए और अगर कोई कसर रह गई थी तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा 2 मरतबा इन्होंने 15 दिन में कर दिया और पेट्रोल की कीमत भी ये बढ़ा रहे हैं इस तरह से और ये सब मिलजुल कर सारा बोझ अवाम के ऊपर डल रहा है। तो किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। शदीद मुखालिफत करते हैं इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की। जिस तरह के टैक्सेस लागू किए गए हैं और कोई रिलीफ आवाम को बड़ा नहीं मिला है। बड़े जागीरदार जो बहुत थोड़े से हैं और जिनकी गिरफ्त है पूरी सोसाइटी पर भी, पूरे निज़ाम पर भी, और ये हुकूमतों में भी शामिल हैं, अपोजिशन में भी शामिल हैं, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा है। छोटे काश्तकारों का बेड़ा गर्क कर दिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।